اس کے ساتھ ہی حاکف خدام نے کہا، ہم نہیں صرف تم، یہ تمہارا شعبہ ہے، تمہارا عمل ہے۔ کیا مطلب؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میرے اور تمہارے درمیان اس قدر ہم آہنگی کہاں ہے؟ استاد محترم نے کہا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا استاد، تم غیر انسانی صفات کے حامل ان اقدار کو نہیں مانتے جو انسانی ہے۔ انہوں نے کہا، میں آج تک تمہارا ایک طرفہ ساتھ دیتا رہا ہوں۔ بہت سے ایسے مرحلے آئے ہیں جب مجھے تمہاری ذات سے مایوسی ہوئی ہے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتا رہا، پھر وہ بولے، حالانکہ تم مجھے احترام سے استاد کہتے رہے ہو، میں اپنی کوتاہیوں کی نشاندہی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہاری فطرت، تمہاری سرشت، تم عورت سے اس لیے گریزہ تھے کہ تمہاری ماں نے تمہیں ممتا نہیں دی۔ ہم نے تسلیم کیا ہے کہ محبت کا وجود ہے اور اسے مختلف رنگ دیے گئے ہیں۔ ماں پہلے عدم میں تھی، وجود میں آئی اور تمہیں مطمئن نہ کر سکی، اور اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ کیا ہر عورت کا؟ بولو، جواب دو۔ نہیں استاد محترم، صرف میری ماں ہی کا۔ میں نے کہا، عورت کے مختلف روپ ہیں۔ اناش مغرور تھی، لیکن تم جوان اور خوبصورت ہو، کوئی بھی لڑکی تم سے متاثر ہو سکتی ہے۔ تو پھر استاد محترم، میں نے کہا، پہلے دل میں گداز پیدا کرو، محبت کا گداز، اس کے بعد کہانی آگے بڑھے گی۔ لیکن ہماری تحقیقات کا اس عمل سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا، تم مرد سے اس لیے گریزہ تھے کہ تمہارے باپ نے تم سے شفقت نہ کی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے ہمیشہ مجھے اپنے التفات کے سائے میں رکھا۔ تمہیں اعتراف ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ثابت ہوا کہ محبت کا وجود ہے۔ جی، میں نے کہا، تو سینے میں محبت کا گداز پیدا کرو، کسی کے پیار کو اپناؤ۔ محبت ایک دلکش تصور ہے، وہ مرد کی طلب پر عطا کیا گیا۔ اس کی قربت پاؤ گے تو وہ آگ سرد ہوگی جو تمہارے دل میں دہک رہی ہے، اور جب ٹھنڈک ملے گی تو آگے بڑھنے کو دل چاہے گا۔ بات میرے عمل میں آپ کی شرکت کی ہے۔ آپ نے یوں ابتدا تو نہیں کی تھی، بلکہ میری سوچ کا ساتھ دینے کے لیے آپ نے مجھ سے علیحدگی اپنا لی تھی۔ ہاں، اس وقت ہمارے درمیان کوئی نشان نہیں تھا، اب ایک دھبا نظر آیا ہے۔ مگر اس دھبے سے عورت کیسے نمودار ہو گئی؟ میں نے پریشان لہجے میں کہا، یہ میری تم سے سودے بازی ہے۔ اوہ، تو میں کیا کروں؟ محبت، انہوں نے کہا، اور منزل کی تلاش، وہ میں کروں گا۔ انہوں نے کہا، تب آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ہاں، حاکف خدام نے کہا، اور میں نے گردن جھکا لی۔ پھر ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اپنی علیحدہ رہائش گاہ میں آ کر میں نے اس مشکل مرحلے کے بارے میں سوچا۔ حاکف خدام پر شدید غصہ آیا۔ فضول شرط لگا دی ہے مجھ پر۔ نہ جانے اس شخص کے ذہن میں یہ سودا کیوں سمایا۔ پہلے تو نہایت عمدہ شخصیت کا مالک تھا، اچانک اسے کیا ہو گیا؟ بہت غور کیا، بڑی جلاہٹ ہوئی۔ دل میں سوچا کہ وہ بے شک قدیم، زبانیں پڑھنے میں بے مثال ہے اور اس کا علم لازوال ہے۔ نہ تو وہ کوئی سائنسدان ہے اور نہ ہی اعلیٰ وسائل رکھتا ہے۔ یہ سیاہ فام میری ایک طلب سے واقف ہو کر مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ کیا مجھے بلیک میل ہونا چاہیے؟ نہیں، میں اس کی اعانت کے بغیر بھی اپنے مقصد کے لیے قدم بڑھا سکتا ہوں۔ کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ وقت کرے گا۔ یہ نہ کر سکوں گا تو ورزش کروں گا یا پھر مصوری۔ حاکف خدام پر غصہ شدت اختیار کر گیا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا اور میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیلی فون پر حاکف خدام کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، کیا بات ہے احمد اسدی؟ میں دنگ رہ گیا۔ حاکف کو کیسے معلوم ہوا کہ میں احمد ہوں؟ ایک بار پھر اس کی پراسرار شخصیت کا احساس ہوا۔ آپ میرا ساتھ دیں گے استاد محترم؟ صرف میرے لیے یا آپ کو خود بھی اس سے دلچسپی ہے؟ نہیں، میں خود بھی دلچسپی رکھتا ہوں۔ پراسرار زبانیں، انوکھے علوم میری زندگی ہیں۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے پیار ضروری ہے۔ میں نے کہا، کوئی نیا خیال دل میں پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں، آپ عورت کے پیار سے کیوں محروم ہیں؟ کوئی عورت آپ کی زندگی میں کیوں نہیں؟ میرا لہجہ تنزیہ ہو گیا، لیکن حاکف خدام نے کہکا لگایا۔ پھر اس نے کہا، اس لیے کہ میرا کالا چہرہ اور بھدے نقوش کسی کی توجہ نہیں حاصل کر سکے، اور بد شکل لڑکیاں مجھے پسند نہیں کرتی۔ کوئی خوبصورت عورت، خواہ وہ میری عمر کی ہی کیوں نہ ہو، اگر آج بھی مجھ سے اظہار الفت کرے تو میں اسے اپنی زندگی سونپ دوں۔ میں نے دانت پیس کر فون بند کر دیا۔ نفرت کے دن، نفرت کی راتیں، بے سکون ہو گیا تھا۔ 4 دن گزر گئے، حاکف خدام نے خود بھی فون نہیں کیا تھا۔ یہ اس کے موقف کا اظہار تھا، اس نے اپنے موقف میں تبدیلی نہیں کی تھی۔ تب میری ہمت پست ہو گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر زندگی میں کوئی شناسا نہ ہو، کسی سے بات نہ کی جائے، تو طبیعت میں کیسی بے کیفی ہوتی ہے اور صلاحیتیں کس طرح کند ہو جاتی ہیں۔ عورت محبت کمبخت اناش کہاں ہے؟ وہ شناسا تھی، اصل بات جانتی تھی کہ اگر اس سے رجوع کیا جائے تو۔ فلیٹ کی کھڑکی سے جھانک کر میں نے عورت کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ بے شمار عورتیں تھیں، بوڑھی جوان، مختلف مشاغل میں مصروف، کچھ بچے بھی سنبھالے ہوئے تھیں۔ اب اس منظر سے مجھے کراہت ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے اندر لچک پیدا کروں گا، ان میں سے کسی کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی شام میں لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ میری کار سڑکیں ناپتی رہی، پھر ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں جا بیٹھا۔
ویٹر کے آنے پر میں نے جوسز کی کال ٹیل طلب کی۔ آرڈر سرو ہونے کے بعد میں چھوٹے چھوٹے سپ لیتا رہا۔ میری نظریں بھٹک رہی تھیں، تب وہ میرے پاس آ گئی۔ ہیلو، اس نے دل نواز آواز میں کہا اور میں نے اپنا گلاس رکھ دیا۔ اسے دیکھا، اس نے خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، شکل و صورت بھی اچھی تھی۔ ہیلو، مجھے ایک دم اپنی مشن کا خیال آ گیا۔ کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ اس نے سوال کیا اور میں چونک پڑا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تمہاری اداسی، تنہائی اور متلاشی نگاہوں نے مجھے آواز دی ہے، وہ مسکرا کر بولی اور بیٹھ گئی۔ تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے تسخیر کر لو گی؟ میں نے اسے کرخت نظروں سے دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں تو خود مخمور ہو گئی ہوں تمہارے قریب آ کر۔ اب تک کہاں تھے؟ کیا میں تم سے محبت کر سکتا ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، وہ بولی۔ کیوں؟ میں نے کہا۔ اس لیے کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، اس نے کہا اور مجھے بے حد سکون محسوس ہوا۔ اچھا ہے، میری ناتجربے کاری کا یہ شعبہ وہ خود سنبھال لے گی اور احمق حاکف خدام کو اصل بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ یہی سوچے گا کہ میں نے خود سب کچھ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اناش سے بہت مختلف تھی۔ اناش نے مجھے چیلنج کیا تھا اور مجھے چیلنج کرنے والے کو آج تک کامیابی نہیں حاصل ہو سکی تھی۔ تم کیا پیو گی؟ میں نے پوچھا۔ جس جگ میں جھلکتے ہوئے رنگ بہت خوبصورت ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے ویٹر کو بلا کر مزید آرڈر دیا۔ وہ مسکرا کر بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ احمد اسدی۔ میں نے کہا۔ میرا نام تنیشا ہے۔ کیا کام کرتی ہو؟ میں نے کہا۔ ایک فرم میں ملازم ہوں۔ ڈچ بہت کنجوس ہوتے ہیں، بہت کم معاوضہ دیتے ہیں۔ نہ جانے کیوں وہ مسکرائی۔ لیکن تم یورپین معلوم نہیں ہوتے۔ تمہاری ماں ہے؟ میں نے پوچھا۔ تھی، اب نہیں ہے، خود غرض، اپنی خواہشوں کی غلام۔ میرے لیے اس نے کبھی کچھ نہ کیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا خوب لڑکی ہے، اسی قدر آسان، میرے مزاج سے ہم آہنگ۔ چنانچہ وہ مجھے پسند آ گئی اور پھر میں نے اسے اپنی کار میں خوب سیر کرائی۔ وہ مجھے گائیڈ کر رہی تھی۔ جب خوب رات ہو گئی تو میں نے اسے کہا، اتنی رات گئے تم کہیں اور نہ جاؤ، میرے فلیٹ پر چلو، کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، تم میرے بہت ہی اچھے دوست ہو۔ مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ اس شعبے میں کچھ نہ کر کے ذرا سی غلطی کی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ساتھ ہونے چاہیے، لیکن قصوروار میں بھی نہیں تھا۔ نعمان اسدی نے بچپن سے کچھ اس طرح ذہنی روح بدل دی تھی کہ انسانوں کی قربت سے خود بخود گریز کرنے لگا تھا۔ بس شکایتیں ہی شکایتیں تھیں، نہ جانے کس سے، اور ان کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ہوش کی منزل میں داخل ہوا تھا اور یہ احساس ہوا تھا کہ میرے ارد گرد پھیلے ہوئے لوگ میرے اپنے نہیں ہیں۔ اب لڑکی کی قربت حاصل کر کے لگ رہا تھا جیسے زندگی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو اناڑی محسوس کر کے بھی انوکھی لذت کا احساس ہوا تھا۔ الغرض میں اس کو اپنے ساتھ لے کر فلیٹ پر آ گیا۔ رات کا کھانا کھا لیا گیا، کوئی اور مشغلہ نہیں تھا۔ وہ میری خوبصورت خوابگاہ میں آ کر اس کا جائزہ لیتی رہی۔ اس نے کہا، تم خاصے امیر معلوم ہوتے ہو، یہاں تنہا رہتے ہو؟ ہاں، میں نے کہا۔ خوب، بہرحال تم سے مل کر خوشی ہوئی، اس نے کہا، اور میں بھی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اب ایسا کرو کہ اس کے برابر ایک کمرہ ہے، اس میں جا کر سو جاؤ، میرے آرام کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے شکایت آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں لباس تبدیل کرنے کے بعد مدھم روشنی میں بستر پر دراز ہونے کے بعد سوچنے لگا، یہ لمحات کچھ اجنبی سے گزرے ہیں، گویا زندگی میں کوئی تبدیلی پر لطف ہوتی ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آ گئی، لیکن مدھم روشنی میں اسے دیکھ کر چونکا۔ وہ لباس سیاری تھی اور ایک عورت کا جسم میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے بعد آہستہ سے کہا، یہ تم بے لباس کیوں ہو گئی؟ اس نے عجیب انداز میں میرا بازو پکڑا اور مجھے بستر تک لا کر بولی، تم نشے میں ہو یا یہ بھی کوئی انداز ہے؟ نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی وحشت کا احساس ہوا۔ میں اپنے اندرونی جذبوں کو کوئی نام نہیں دے سکا، لیکن میری فطرت نے اس بے حیائی کو قبول نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے کہا، تو مجھے اس انداز میں اچھی نہیں لگ رہی۔ غالباً انسانی فطرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مطلوب میں حیا پسند کرتا ہے۔ کیا تم پاگل ہو؟ مجھے یہاں کس لیے لائے ہو؟ اس نے کہا۔ وہ سامنے ایک چادر ہے، اسے لپیٹ لو۔ اچانک ہی تم نے مجھے نئی سوچ میں مبتلا کر دیا ہے۔ فضول آدمی، میرے نزدیک آؤ، میں تمہیں زندگی سے روشناس کراؤں۔ وہ زندگی جسے ذہن کی گہرائیاں قبول نہ کرے میں پسند نہیں کرتا، میں نے کہا۔ تب پھر مجھے یہاں لانے کا مقصد بتا دو، اس نے کہا۔ مقصد ایک ایسے شخص کی ضد ہے جس سے شاید میں نفرت کرنے لگوں۔ سنو، میں کال گرل ہوں، میرا کام یہی ہے، لوگوں کی راتوں کو جگمگاؤں، اپنا معاوضہ وصول کروں اور اس کے بعد چلی جاؤں۔ بس، میں نے کہا۔ تو تم اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا۔ میں جو کہتا تھا اس میں ایک بار پھر دھوکہ کھا گیا اور میرے اندر پھر وہی نفرتوں کا طوفان موجزن ہو گیا تھا۔ میرے ذہن پر گرمی سی چڑھنے لگی۔ میں نے اسے کہا، تم کال گرل ہو
اور اس سے پہلے مختلف لوگوں کی خوابگاہوں میں جا چکی ہو۔ ہاں، مجھے اس سے انکار نہیں، اس نے کہا، لیکن میں شاید تمہیں ان الفاظ میں اپنا مقصد نہیں سمجھا سکتا جس پہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دوسرے کمرے میں جاؤ، اپنا لباس پہنو اور مجھے بتاؤ کہ اپنی راتوں کا کتنا معاوضہ وصول کرتی ہو۔ میرے اندر وہی مطلعی سی کیفیت تھی، یہ تو ہوتی ہے عورت اور یہ ہوتی ہے اس کی محبت۔ عاقف خدام تو بہت گھٹیا انسان ہے۔ اب تک تو میں اسے اپنے استاد کا درجہ دیتا رہا، لیکن اس نے جن راستوں کا مجھے راہی بنایا وہ تو بہت مکروہ ہیں۔ میں نے بہت سے نوٹ نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور جب لڑکی کے قدموں کی چھاپ دروازے پر سنی تو وہ نوٹ اسے دیتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد کبھی اس فلیٹ کا رخ نہ کرنا ورنہ میں تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گا۔ سنو، اجازت دو تو اس کے بعد اس کمرے میں پڑی رہوں، رات زیادہ ہو گئی ہے، وہ لجاجت سے بولی۔ میں ایک لمحے تمہارا وجود برداشت نہیں کر سکتا، اور اب سے چند منٹ بعد میں باہر نکل کر تمہیں دیکھوں گا تو مجھے نظر آئی تو تمہارے ساتھ نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر اس کے قدموں کی آواز سنائی دی اور میں رات ساری کھولتا رہا۔ عاقف خدام پر مجھے غصہ آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ فون کر کے اسے بتاؤں اور برا بھلا کہوں، لیکن برداشت کیا۔ البتہ یہ محسوس ہو گیا کہ لڑکی فلیٹ سے چلی گئی، اور دوسری صبح ناشتہ کیے بغیر میں اپنی کار لے کر عاقف خدام کی جانب دوڑ پڑا۔ وہ صبح خیزی کا عادی تھا اور اپنے گھر میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر چونک پڑا اور پھر آہستہ سے بولا، آؤ۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا اور اسے دیکھتے ہوئے کہا، دنیا کی قدیم زبانوں اور پراسرار علوم کے بارے میں جس قدر معلومات میں نے تم سے حاصل کی ہیں عاقف خدام، وہ بے شک میرے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے اور میں اس کی بے پناہ قدر کرتا ہوں، لیکن تمہاری شخصیت کا ایک پہلو میری نگاہوں کے سامنے عریاں ہو گیا ہے۔ اس نے میرے دل میں تمہاری توقیر ختم کر دیا ہے، اور شاید میں تمہیں اپنے استاد محترم کا نام نہ دے سکوں۔ عاقف خدام کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور بولا، ہوا کیا ہے؟ تمہاری خواہش پر میں نے عورت کو قربت بخشی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا، اور اس کے جواب میں مجھے وہ کچھ نظر آیا، اس نے عورت کی نہیں تمہاری شخصیت کی نفی کی۔ مجھے واقعہ بتاؤ، عاقف خدام بولا، اور میں نے اسے تفصیل سنا دی۔ عاقف خدام کہکے لگانے لگا، پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، اصل میں تم نے طریقہ کار غلط استعمال کیا، اور اگر کر بھی لیا تھا تو بات اس قدر شدت کی نہیں تھی، لیکن وہی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، میں تمہاری فطرت کو کیسے تبدیل کروں؟ سنو، تم بہت ہی ناواقف انسان ہو۔ اگر میں تمہیں دنیا سے روشناس کراتا ہوں تو میرا بہت وقت ضائع ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور اس طرح اپنی زندگی بسر کرتا ہوں، جبکہ تم اپنی باپ کی بے پناہ دولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ میں تمہیں وہ وقت نہیں دے سکوں گا۔ میں تم سے وقت چاہتا بھی نہیں ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تھوڑے سے علم کے لیے میں نے تمہارے ساتھ بہت وقت ضائع کر دیا۔ عاقف خدام کو بھی شاید غصہ آ گیا تھا۔ اس نے کہا، تو پھر جاؤ، اگر صاحب عزت ہو تو اس وقت تک مجھ سے رجوع نہ کرنا جب تک اپنی تسکین نہ کر لو، اور اس تسکین کے بعد میرا خیال ہے مجھے تم سے رجوع کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ میں نے کہا، تو پھر جاؤ، بہتر ہے ایک ایسی چھت کے نیچے اپنا وقت ضائع نہ کرو جس سے تم مستقبل میں کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ اس نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور غصے سے تیز تیز قدم رکھتا ہوا باہر نکل آیا۔ لیکن دنیا بہت بدنما لگ رہی تھی، ہر طرف پیلے رنگ کا غبار اڑ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سڑکوں پر چلنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دوں۔ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اور اب جب کہ میرا یہاں کوئی مقصد بھی نہیں ہے تو مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے؟ نعمان اسدی نے یورپ پہنچا دیا تھا اور یہاں بے مقصد رابطے ہو گئے تھے۔ مجھے اس ماحول سے نفرت ہو گئی اور اب میں یہاں نہ رکنے کا فیصلہ کر رہا تھا، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ انتظامات کرنے تھے۔ عاقف خدام کو کہنا تھا کہ میں ایک بدنما لکڑی کا کندہ ہوں جس میں کوئی تراش خراش نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں انتظامات کیے اور اس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ رقم بہت تھی، مجھے اس شعبے میں کبھی پریشانی نہیں ہوئی تھی، چنانچہ میں نے اپنی اثاثے محفوظ کیے، دوسرے کام کرائے اور پھر تمام انتظامات کرنے کے بعد کسی نامعلوم منزل کی جانب چل پڑا۔ ایک خوبصورت شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کے بعد میں نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب تک کی زندگی بے مقصد تھی، کسی بھی ٹھوس منصوبے پر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ جن علوم کے حصول کے لیے نعمان اسدی نے مجھے یورپ میں چھوڑا تھا، ان کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی، لیکن دل میں جو کچھ تھا وہ ایک خواب معلوم ہوتا تھا۔ اس خواب کی تعبیر کہاں ہے؟ عاقف خدام نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہوٹل کی تنہا کمرے میں بہت سی حقیقتوں کا ادراک ہو رہا تھا۔
ان میں یہ احساس بھی تھا کہ ہم اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے لوگوں پر ضرورت سے زیادہ انحصار کر لیتے ہیں اور خود کو انہیں سونپ دیتے ہیں۔ حالانکہ اصولی طور پر ہم تنہا ہیں، رشتے صرف ایک قید ہوتے ہیں جن سے رہائی ناممکن ہوتی ہے، لیکن یہ ایک طلسم ہوتا ہے جسے توڑنا ناممکن نہیں ہوتا۔ زندگی گزارنے کے لیے اپنے اصولوں پر نہیں، دنیا کے اصولوں پر چلنا ہوتا ہے، تبھی اس کے ساتھ گزارا ہوتا ہے۔ لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ 6 دن میں نے اس کمرے میں خود پر غور و خوض کرتے ہوئے گزار دیے۔ ہوٹل کے ویٹر مجھے حیرت سے دیکھتے رہے۔ پھر 7ویں دن مجھے میرے تجربے نے کہا کہ یہ زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ نہیں ہے۔ تحریک میں زندگی ہوتی ہے، ورنہ تنہا انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ میں نے اپنے اعتبار بدلنے کا فیصلہ کر لیا، ایک ٹھوس فیصلہ۔ ساری کہولت جھٹک کر میں واش روم میں داخل ہو گیا۔ چہرے پر باقاعدہ داڑھی نکل آئی تھی، لیکن یہ داڑھی مجھے بہت خوشنما محسوس ہوئی اور میں اس کی بے ترتیبی روا کر کے اسے اسی طرح چھوڑ دیا۔ غسل کے بعد میرے خوشنما لباس پہنا اور باہر نکل آیا اور اس کے بعد ہوٹل کے خوبصورت پورشن میں پہنچ گیا۔ کچھ شناسا ویٹر جو مجھے میرے کمرے میں قیدی سمجھنے لگے تھے، خوشگوار تاثر کے ساتھ میرے پاس آئے۔ آپ کی میز اس طرف ہے، ان میں سے ایک نے میری رہنمائی کی اور میں اپنی میز کی طرف چل پڑا۔ مجھے احساس تھا کہ بہت سی آنکھیں میری طرف نگران ہیں۔ میں اپنی میز کے گرد گرد پڑی ہوئی کرسیوں میں سے گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ ویٹر نے میرے آرڈر کے مطابق مشروب میرے سامنے رکھ دیا۔ میں اس سے شغل کرنے لگا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ کوئی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک عورت کو کھڑے پایا جو اپنا جواب آپ تھی۔ اتنی دراز قد اور اس قدر متناسب کہ دور سے منفرد لگتی تھی۔ نہایت سلیقے کا لباس پہنے ہوئے تھی، رنگ سانولا تھا اور نقوش ایسے کہ اس کی قومیت کے بارے میں صحیح اندازہ نہ ہو سکے۔ اس نے نہایت خوشگوار مسکراہٹ سے کہا، کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں۔ میرا ذہن ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ تجربہ یاد آ گیا جس سے دل میں آج تک خود کو شرمندہ سمجھتا تھا، لیکن پھر اپنے عہد کا خیال آیا۔ تجربے کرتے رہنا چاہیے، ممکن ہے اس سے کچھ اندازہ ہو جائے۔ تشریف رکھیے، میں نے کہا۔ شکریہ۔ وہ بیٹھ گئی، پھر مسکرا کر بولی، آپ کی شخصیت اس بات کی متقاضی ہے کہ مجھے بیٹھنے کی اجازت دیتے ہوئے آپ اس قدر پس و پیش کرتے۔ آپ کون ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ میرے براہ راست سوال پر اس کے ہونٹوں پر دلنشیں مسکراہٹ پھیل گئی۔ تب مجھے احساس ہوا وہ قد و قامت اور جسامت کے لحاظ سے بڑی لگتی ہے، ورنہ اس کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، تنجینہ الایہ میرا نام ہے۔ اس نے کہا، مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، غالباً آپ نے میری آمد کو پسند نہیں کیا۔ میں متجسس ہوں، میں نے کہا، صرف آپ سے ملاقات کرنے کو دل چاہا۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ مجھے یہاں سے اٹھ جانے کا حکم دے دیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اس عرصے میں انسانوں سے گفتگو کرنے کو ترس گیا تھا۔ جو تبدیلی اپنے اندر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کی ابتدا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے سب سے پہلے یہی سوچا تھا۔